اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ سورہ انفال آیت 67۔ کسی نبی کے شایان نہیں ہے کہ زمین میں دشمن کو کچل دینے سے پہلے اس کے پاس قیدی ہوں۔ تم لوگ دنیاوی مفاد چاہتے ہو جبکہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ جنگ بدر کے سلسلے میں نازل ہونے والی آیات کا تسلسل ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کو یہ حق نہیں پہنچتا ان یکون لہ اسری، کہ اس کے پاس قیدی ہوں۔ دشمن کو قیدی بنانا نبی کے لیے شایان نہیں ہے۔ حتی یثخن فی الارض، دشمن کو زمین میں کچل دینے سے پہلے، اس وقت تک قیدی بنانا کسی نبی کے لیے شایان شان نہیں ہے۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا مفاد چاہتے ہو، قیدی بنا کر ان سے فدیہ لینا چاہتے ہو، ان کو غلام بنانا چاہتے ہو، دشمن کو کچل کر ان کی قوت کو ختم کرنا نہیں چاہتے ہو، اس کی جگہ قیدی بنانا چاہتے ہو۔ واللہ یرید الآخرہ، مسئلہ یہ ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے، قتال جاری ہے، اس وقت کسی کو قیدی نہیں بنایا جاتا، اور جب قتال ختم ہوتا ہے لوگ ان کو اسیر بنایا جاتا ہے، کسی اسیر کو قتل نہیں کیا جاتا۔ لڑائی میں جب لڑائی ہو رہی ہے تو قتل کی جگہ اسیر بنانا درست نہیں ہے، لڑائی تھمنے کے بعد اسیر کو اسیر بنانے کی جگہ قتل کرنا درست نہیں ہے۔ قتل و اسارت دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اسلام میں ایک جگہ کا تعین ہے، اس جگہ کے تعین کے خلاف کرنا خلاف ورزی ہے۔ یہاں خلاف ورزی ہوئی تھی، پہلی جنگ تھی، ناآشنا تھے، نہیں جانتے تھے، یا جانتے ہوئے مفادات کے گرفت میں آ گئے تھے، انسان ہے، بشر ہے۔ ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ نبی کسی کو اسیر بنائے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کسی کو اسیر نہیں بناتا، نبی کے زیر سایہ، نبی کے لشکر میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے، نبی کی طرف سے، نبی کی معیت میں، نبی کی قیادت میں ایک جنگ لڑی جا رہی ہے، تو اس جنگ کے لیے مناسب نہیں ہے، اس نبی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بات تو یہ ہوتی ہے نا، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کی زیر قیادت لڑی جانے والی جنگ میں حالت جنگ و قتال، قتل کی جگہ لوگوں کو اسیر بنانا شروع کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس لیے یہ حکمت قتال، حکمت جہاد کے خلاف ہے یہ بات۔ اگر آپ دشمن کو قتل کرنے کی جگہ اسیر بنانا شروع کر دیتے ہیں
تو اس میں ایک تو دشمن کو شکست دینے، دشمن کو ختم کرنے کی جگہ آپ ادھر ان کو اسیر بنانے میں مصروف ہو جائیں گے، ان کی جان بچ جائے گی۔ جو اصل مقصد ہے جنگ کے کارزار جنگ میں، میدان جنگ میں لڑائی کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو اسیر بنانا نہیں ہوتا۔ اسیر بنانے کے اوپر لشکر کا ایک حصہ جو ہے وہ ادھر مفلوج ہو جائے گا، لڑائی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، دشمن جو ہے وہ فتح حاصل کر سکتا ہے مسلمانوں پر، یا کم از کم دشمن کو ختم کرنے اور کچلنے میں ناکام رہتا ہے۔ جنگ بدر میں یہی ہوا تھا۔ تو دوسری خامی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دشمن کو قتل کرنے کی جگہ پکڑنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کم خطرہ ہے دشمن کے لیے، یار یہ لوگ قتل تو نہیں کر رہے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، بعد میں فدیہ دے کر کے جان چھڑا لیں، کوئی حرج نہیں۔ دشمن کو خطرے میں کمی آ جاتی ہے، دشمن کے لیے خطرہ کم ہوتا ہے، وہ دلیر ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ زبردست ایک حوصلہ آتا ہے جنگ کرنے کا، یہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہے۔ تیسری بات یہ جہاد کے غرض و غایت کے خلاف ہے، حالت جنگ میں، جدال میں، میدان جنگ میں لوگوں کو اسیر بنانا، اس لیے کہ کافر کو قتل کرنا جو ہے وہ اسلام کے بول بالا اور دشمن کو ختم کرنا، دشمن کی قوت کو، دشمن کی کمر کو توڑ دینے کی جگہ آپ ان کو اسیر بنانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ اصل مقصد تو تھا دشمن کی کمر توڑنا، آپ اس کی جگہ اپنے مفاد کے اوپر لگ گئے۔ اسیر جب آپ کسی کو بناتے ہیں تو اس کو فدیہ دے کر، پیسہ دے کر جان چھڑانا ہوتا ہے، آپ کو پیسہ مل جاتا ہے، یا اس کو غلام بنایا جاتا ہے۔ چونکہ اسارت کی صورت میں تین صورتیں ہوتی ہیں، دشمن کافر جب مسلمانوں کے ہاتھ میں اسیر ہو جاتے ہیں تو اس وقت حالتیں تین ہوتی ہیں، یا تو سربراہ، اسلامی مملکت کا سربراہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں، جان بخش دیں، جو آزاد کرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑتے ہیں، فدیہ پیسہ لیتے ہیں کہ ہر شخص سے اتنا 1000 دینار دے دو اور تمہاری جان بخشی ہو جائے گی، فدیہ لے۔ دو صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان کو غلام بنایا جاتا ہے، غلام بنایا جاتا ہے تو بھی مال ہوتا ہے، وہ ایک انسان بطور مملوک آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ ضمناً یہ بات بھی ذہن میں رہے آپ لوگوں کے کہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ انسانوں کو غلام بنانا ایک غیر انسانی کام ہے۔ انسان ہے، خواہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، مسلمان ہے، انسان ہونے میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کے اسلام میں، آپ کی شریعت میں کس طرح ممکن ہوا کہ ایک انسان کو انسان ہوتے ہوئے بھی مال مویشی کی طرح اس کو مال بنائیں؟ انسان کو مال بنانا کیسے جائز ہوا آپ کے اسلام میں؟ غلام بنانا مال بنانا ہے، خرید و فروخت ہوتا ہے، آپ کا مملوک ہے، مال ہے۔ جس طرح جانور جو ہے وہ کوئی گھوڑا، کوئی خچر، کوئی گدھا آپ اپنے ملکیت میں رکھتے ہیں، اسی طرح ایک ان کے صف میں ایک انسان کو بھی آپ نے اپنے ملکیت میں رکھا، اس سے کام لے لیا۔ کیسے یہ درست ہوا انسان کو غلام بنانا؟ اس کے جواب میں یہی بتایا جاتا ہے کہ اسلام ایک آزاد انسان کو غلام بنانے کے حق میں نہیں ہے، نہ غلام بنتا ہے اسلام کے نزدیک۔ ایک آدمی ہے اور غریب ہے، نادار ہے، سیاہ ہے، حبشی ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کو آپ پکڑ کے لے آتے ہیں، اپنا مملوک بنا دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے اسلام جو ہے وہ کسی آزاد انسان کو غلام بناتا ہے، مال مویشی کی طرح جو ہے اس کو مملوک بناتا ہے؟ نہیں بناتا۔ اسلام کے ہاں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اسلام کے ہاں انسان کے غلام بننے کی ایک ہی صورت ہے، صرف ایک صورت، وہ یہ ہے کہ کافر لڑائی کرے مسلمانوں کے خلاف اور جنگ میں وہ اسیر ہو کر آ جائے، تو اسیر ہونے کی 3 صورتوں میں سے ایک صورت اس کو غلام بنانا ہوتا ہے۔ کوئی بھی اپنے اسیر کو ایسے مفت نہیں چھوڑتا،
اسارت میں رکھتے ہیں اور اپنے جنگی اور حربی اور ریاستی جو ہے وہ مفادات کے تحت چھوڑتے ہیں، ایسے نہیں چھوڑتے۔ شروع میں اسلام کے حربی اور ریاستی مفادات کے تحت ان کو اسیر بنایا جاتا ہے، اور اسی مفادات کے تحت یا چھوڑ دیا جاتا ہے فدیہ لے کر کے، یا ان کو اسیر بنایا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی حربی قانون ایسا نہیں ہے کہ اسیر کو ایسے ہی مفت میں چھوڑ دیں۔ البتہ اس زمانے میں چونکہ غلام اور مملوکیت کا رواج تھا، اور اس وجہ سے اسلام نے بھی اس رواج کو حربی قوانین کے تحت باقی رکھا، ریاستی قوانین کے تحت باقی نہیں رکھا، حربی قوانین کے تحت باقی رکھا، اس لیے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے واحد صورت یہی بنتی تھی کہ دشمن کو اسیر بنائے، اور اسیر بنانے کے بعد غلام بنایا جائے۔ پھر غلام بنانے کے بعد اس غلامی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے پاس بہت سے فنکشنز ہیں، ایک کفارے میں غلام آزاد کرو، اس میں غلام آزاد کرو، یہ ثواب ہے غلام آزاد کرنے کے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی الگ ایک بحث ہے۔ یہاں ایک صورت یہ ہے کہ اس کو غلام بنایا جاتا ہے، اسیر کو۔ جنگ بدر میں یہ چونکہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اس وجہ سے مومنین کو، لڑنے والوں کو ہو سکتا ہے پتہ نہیں تھا، لیکن اس کا بھی یہ جواب بن سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتے پتہ نہیں تھا۔ حربی ایک قانون ہوتا ہے، وہ پہلے بھی لڑتے رہے ہیں، اور چنانچہ سب نے یہ کام بھی نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے، کچھ لڑنے والے مجاہدین نے کوئی کسی ایک بندے کو بھی اسیر نہیں پکڑا، دوران حرب، دوران لڑائی اسیر نہیں پکڑا، وہ لڑتے رہے۔ 70 افراد ان کے مارے گئے، ان میں سے 27 افراد صرف علی بن ابی طالب نے مارے، باقی 43 افراد بنتے ہیں 70 میں سے، اور وہ باقی تمام مجاہدین کی طرف سے قتل ہو گئے۔ وہ لڑتے رہے، کسی کو اسیر نہیں بنایا۔ کچھ لوگوں نے اسیر بنانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے دشمن وہاں سے بچ کے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس اسارت میں مصروف ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا حصہ اسلامی لشکر کا، تھوڑا سا تو تھا لشکر، اس کا بھی ایک حصہ لوگوں کو اسیر بنانے پہ صرف ہو گیا، تو دشمن جو ہے وہ بچ کے نکل گیا۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے تعاقب کیا ان لوگوں کا، لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوگا۔ اگر یہ کام نہ کیا ہوتا، یہ اسارت بنانے والی غلطی مسلمانوں سے سرزد نہ ہوئی ہوتی، تو اس دن دشمن کو نابود ہونا تھا۔ بہت بڑی بات تھی، اور بہت بڑا جرم تھا یہ کام۔ اس لیے آگے اس سلسلے میں دو وہ ہے عتاب، تریدون عرض الدنیا والا عتاب، کہ تم دنیا پرست ہو گئے ہو، عرض دنیا چاہتے ہو، عرض الدنیا، دنیا کا مفاد چاہتے ہو، جبکہ اللہ اس جنگ سے تمہارے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے تم کو حکم دیا تھا لڑنے کے لیے۔ واللہ عزیز حکیم، خدا تو غالب آنے والا حکمت والا ہے، حکمت الہی پر عمل ہونا چاہیے تھا، اللہ کی غالبیت پر ایمان رکھنا چاہیے تھا، مفادات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ ان کو دنیا پرست کہہ کر کے عتاب کیا، اسیر پکڑنے والوں کو عتاب کیا۔ دوسری بات اگلی آیت میں ہے، اس سے زیادہ سخت عتاب ہے، لولا کتاب من اللہ سبق، اور اگر اللہ کی طرف سے ایک بات لکھی نہ جا چکی ہوتی، ایک فیصلہ نہ ہوا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ایک اٹل فیصلہ نہ ہوتا، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، سبحان اللہ۔ تو جو کچھ تم نے لیا ہے، مال و اسیر اور وغیرہ اپنے ہاتھ میں قبضے میں کر دیا ہے، اس کے عوض میں تمہیں بڑی سزا ہو جاتی، بہت بڑا عذاب تم پر نازل ہو جاتا،
لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک پہلے سے فیصلہ ہے، وہ فیصلہ کیا ہے یہاں اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، رائے زنی ہوئی ہے لوگوں کی طرف سے، یہ فیصلہ یہ ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ یہ ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کافر جو ہے وہ شکست کھائیں بہرحال، اور مومنین اور مسلمانوں کی کمزور سی قوت ہے ان کو برقرار رکھنے، ان کو مہلت دینے کا فیصلہ نہ ہوتا، ان کو برقرار رہنا ہے، آخر ایک غلطی کی وجہ سے ان کو بھی تباہ کر دو تو اسلام کے لیے کچھ نہیں بچتا، اس وجہ سے ان کو مہلت دینے کا فیصلہ ہے، غلطیوں کے باوجود، خامیوں کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کمزوریوں اور ان غلطیوں کی باز پرسی اور فوری جو ہے وہ عذاب نہ ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کا فیصلہ تھا پہلے سے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک اے حضور اے محمد ان کے درمیان میں تو موجود ہے، تو تیرے وجود کی وجہ سے چونکہ ان پر عذاب نازل نہ ہونے کا فیصلہ تھا، اللہ کا حتمی فیصلہ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم پر عذاب نازل نہیں کیا، ورنہ تمہارا یہ کام، تمہاری یہ لغزش، تمہاری یہ غلطی عذاب عظیم کے لیے سزاوار تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں پہ بعض ہمارے معاصر مفسرین اور قرآن مجید کے اوپر حاشیہ لکھنے والوں نے ایک اچھا تبصرہ کیا ہے، بہرحال یہ مقام ذکر نہیں ہے۔ فَكُلُوا، اب تم نے لوگوں کو اسیر بنا ہی لیا ہے، غلطی تھی اور ایک کوتاہی تھی، اس کے باوجود تم نے ان کو بنایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لہٰذا جو کچھ بھی ہوا تم لوگوں نے ان کو اسیر بنا لیا ہے، تو یہ اسیر جو ہے اس کے نتیجے جو غنیمت تم کو ملنے والی ہے ان کو کھاؤ، چونکہ پہلے حکم آیا تھا سورہ انفال کے شروع میں فرمایا تھا کہ اللہ اور رسول کی ملکیت ہے، اللہ اور رسول کی ملکیت ہے، اور پھر آپ نے سب میں برابر تقسیم کیا تھا، لڑنے والوں میں اسیروں کو بھی اور مال غنیمت کو، تو مال غنیمت کو حلال اور طیب کے طریقے سے کھاؤ، اگرچہ تم نے ایک غلط طریقے سے ان کو حاصل کیا ہے، پھر بھی مال حرام نہیں ہوتا، حلال ہوتا ہے۔ مثلا آپ نماز میں مصروف تھے، نماز توڑ کر کے کوئی شکار مکار جو ہے وہ آپ نے بھاگ کر کے پکڑ لیا، نماز توڑ کے چھوڑ کے، جی تو وہ شکار تو آپ کے لیے حلال ہے، اگرچہ نماز توڑنا درست نہیں، نماز توڑنا غلط ہے، نماز چھوڑ کے شکار کے پیچھے جانا یار بہت بڑی غلطی ہے آپ کی، نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو یہ کام، پھر بھی وہ شکار تو حلال ہے نا آپ کے لیے۔ نماز توڑ کر جانے کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے وہ شکار حرام نہیں ہوتا۔ فَكُلُوا، وہاں بھی یہ حکم آئے گا، تم کو نماز چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا، اب چھوڑ کر گیا ہے تو پھر فَكُلُوا، اس شکار کو کھاؤ، حلالاً طیباً، حلال طیب ہے، شکار حرام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح تمام فقہی احکام ابواب میں یہی ہے کہ مقدمہ حرام ہونے سے المقدمہ حرام نہیں ہوتا، آپ پڑھتے ہیں نا جی، نہیں حرام ہوتا۔ حلالاً طیباً واتقوا اللہ، البتہ ایک تقوی ہمیشہ اپنے ساتھ ہونا چاہیے، اپنے کو بچاؤ ہمیشہ، یہ واتقوا اللہ، اللہ کے عذاب سے اپنا آپ کو بچاؤ، ان اللہ غفور الرحیم، اگرچہ اللہ تعالی غفور ہے، رحیم ہے۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی کہہ دیجئے، لمن ان لوگوں سے، فی ایدیکم جو تمہارے ہاتھ میں ہے، من الاسری اسیروں میں سے،
یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، اور اگر اللہ کو علم ہوا، یعلم اللہ، اللہ کو علم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کوئی اچھائی ہے، اچھائی سے مراد ایمان ہے، اسلام کا قبول کرنا ہے، تم ایمان لانے والے ہو، تو جو تم سے فدیہ میں لیا گیا ہے وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اگر اللہ کو علم ہو جائے کہ تمہارے اندر کوئی بھلائی ہے، اچھائی ہے، تو جو فدیہ اور پیسہ جو ہے تم سے لیا گیا ہے، اسلام میں آنے کے بعد اس لیے گئے فدیے سے بہتر دولت، مال، عزت تم کو ملے گی، اور ساتھ ساتھ جو تمہارا شرک اور کافرانہ حرکتیں ہیں، اور سب سے بڑا جرم اسی جنگ بدر میں لڑائی کے لیے آنے والا گناہ ہے، ان سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ رسول اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کا گناہ معاف ہوگا ہی ہوگا، لیکن شرک کا گناہ بھی تو معاف ہوتا ہے، اس سے بڑا ظلم، بڑا گناہ ہے شرک، سب سے بڑا گناہ ہے، اسلام میں آنے کے بعد وہ معاف ہو جائے گا۔ یہاں جنگ بدر کی لڑائی میں قریش کے قریبی لوگ، مہاجرین جو آئے تھے مدینے سے لڑائی کے لیے، ان کے قریبی لوگ ادھر سے لڑائی کے آئے ہوئے تھے، قریبی رشتہ دار لوگ آئے ہوئے تھے، خود رسالت مآب کے قریبی رشتہ دار عباس ابن عبد المطلب بھی اس میں آئے ہوئے تھے، اور وہ اسیر ہونے والوں میں ہیں، اسیر بھی ہو گئے۔ چنانچہ ان کو اسیروں کو جب رسی میں بندھا گیا تو وہ سب لوگ جو ہے وہ کراہ رہے تھے، رسالت مآب نے اپنے چچا کی کراہنے کی آواز سنی تو نہیں سوئے، اور لوگ بھی متوجہ ہوئے تو لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، رسے سے چھوڑ دیا، آزاد کیا، تو رسالت مآب سو گئے تھے۔ اس موقع کے اوپر رسالت مآب نے فرمایا تھا، این ابی العباس، میرا اب فرمایا، ام کو اب، جی، این ابی العباس، میرا باپ عباس کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم استشہاد کرتے ہیں، ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، آزر، ہمارا موقع یہ ہے، آزر باپ جو ہے سگے باپ کو والد کہتے ہیں، اور اب کہنا جو ہے اس میں ام بھی آتا ہے، اور سگے باپ کے لیے بھی ام کہتے ہیں، جیسا کہ قرآنی اصطلاحات میں بھی ہے، اور رسالت مآب نے بھی یہاں پر عباس ابن عبد المطلب کو اب کر کے پکارا تھا، این ابی العباس۔ تو عباس ابن عبد المطلب بھی یہاں جنگ میں شریک تھے، اور اسیر ہو گئے، اور اسارت میں فدیہ بھی دیا، اور فدیہ دے کر کے ان کو چھڑایا، اور بعد میں عباس مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کیا عباس نے، اور مسلمان بننے کے بعد مگر ہجرت نہیں کی۔ یہ ہم اگلی آیات میں ہم آپ کو بتائیں گے، یہ ایک مسئلہ ہے، قابل توجہ مسئلہ ہے۔ رسول اللہ کے چچا عباس بن عبد المطلب نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، لیکن ہجرت نہیں کی۔ اس کا ایک اثر ہے، ایک قانون آتا ہے ہجرت نہ کرنے پر، ایک قانون آتا ہے اسلام کا، اسلامی امت اسلام کا ایک ایسا ممبر بننا ہوتا ہے جس میں صلح و جنگ ایک ہو، سب کی صلح، سب کی جنگ ایک ہو، وہ ہم مشروحاً انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے۔ اس صلح اور جنگ ایک ہونے کو ولایت کہتے ہیں، مومن ایک دوسرے کے ساتھ ایک ولایت کے اندر منسلک ہے، اس ایک ولایت کے اندر منسلک ہونے کے لیے ہجرت شرط ہے۔ عباس نے ہجرت نہیں کی، لہٰذا وہ اس ولایت میں منسلک نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں نے ہجرت نہیں کی، لیکن
وہ اس ولایت میں منسلک نہیں ہے۔ آگے قرآنی آیت ہے اس پر، انشاءاللہ ہم اس وقت بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔